کو اللہ دین کی سمجھ نہ دے، سمجھنا اس کے ساتھ اللہ نے کوئی بھلائی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ کے بھلائی کرتے ہیں، اس کو موٹریں دیتے ہیں، بنگلے دیتے ہیں، حلوے کھلاتے ہیں، وہ تو کافر کو بھی کھلاتے ہیں۔ کافر کو نہ دین دیا، نہ ان کو اتنی بھی سمجھ دی کہ اللہ کیا ہے اور توحید کیا ہے اور رسالت کیا ہے۔ تو اگر مسلمان یعنی مجھ کو بھی اللہ نہ کرے، آپ کو نہ کرے، اللہ نہ کرے، دین کی سمجھ نہ دے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس وقت اللہ کیا چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن رواحہ جو ہمارے بڑے ہیں، ان کی اس معمولی سی کوتاہی ہمارے لیے رہبری بن گئی کہ جب یہ جذبہ کے حضور کو دیکھنا ہے پھر دیدار ہوں گے یا نہ ہوں گے، اور یہ مسجد نبوی شریف کی جماعت ملے گی، اس پر وعید ملی 500 سال پیچھے رہ گئے۔ وعید تو ہم نہ کہہ رہے، تنبیہ ملی 500 سال پیچھے رہ گئے۔ اس لیے ہم ترقی یوں نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے ان جذباتوں میں نفس کا دخول ہوتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے جیسے کوئی پکنگ کے لیے جاتا ہے، تفریح کے لیے جاتا ہے، ان لوگوں کی خوشی کا عالم دیکھیے آپ، جو پکنگ کے لیے جاتا ہے بس کے اندر گانے بجے، حبیب اللہ مجھے پاک کر دیجیے، آپ منہ موڑ گئے، دوسری طرف آئے، مجھے پاک کر دیجیے۔ ایسے رحمت للعالمین تھے، نہ جانے میرے آقا کے حق میں کون سی حکمت عملی تھی کہ یہ ماشاءاللہ توبہ کر کے بچ جائے، لیکن یہ حضرات گھروں میں بیٹھ کے توبہ نہیں کرتے تھے، پاک ہو کر توبہ کرتے تھے۔ اللہ اللہ، کیونکہ سنسار اس میں ہونا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو حاملہ ہے، جب تک بچہ پیدا نہ ہو اور یہ بچہ کچھ کھانا نہ سیکھ لے، 2 سال حق ہوتا ہے دودھ پلانے کا شریعت میں، اس کے بعد آؤ۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ اللہ، ہم تو گھروں میں بھی توبہ نہیں کرتے، اور ان کی توبہ نصوحہ کا مقام دیکھیے۔ نصوحہ کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کو، فقہ نے یہی لکھا ہے۔ چنانچہ جب 2 سال کا بچہ ہوا اور ان کے ہاتھ میں کوئی چیز دی جو چوستا تھا اور کھاتا تھا، یا حبیب اللہ اب یہ اس کے قابل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا شریعت مطہرہ جو اللہ کا حکم ہے، زمین کو کھودا گیا اور اس کے اندر اس کو گاڑ کر اتنا سر بار رکھا اور سنسار یعنی پتھر مارنے کا حکم کیا۔ پہلا پتھر خالد بن ولید نے مارا اور تنقید کی، کیا تجھے سوچی ایسا کام کرنا؟ حضور فرماتے خالد، جس کا مفہوم ہے تو اس کی توبہ کو نہیں دیکھتا، یعنی ایک توبہ کے اس پہ بخشش ہو جاتی۔ فرمایا تجھے پتہ ہے اگر مدینے والے سب کو اس توبہ کی برکت دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ خدا نے ہمیں گر کر بھی کامیابی کا راستے بتائے اور اونچے جا کے تباہ ہونے کے راستے سے بھی بچایا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہماری شکایتیں ہیں کہ ہم کو حج بیت اللہ نصیب نہیں ہوتا، تو نے مالداروں کے مقدر میں لکھا ہے۔ نہیں، مالداروں کے مقدر میں لکھا ہے، مقدر والا وہ ہے جو قبول ہو جائے، ورنہ وہ بد نصیب ہے۔ حج کی ذمہ تو ہو جائے گا پورا ادا، لیکن اس کے فیضان اور برکتیں نصیب نہیں ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس ایام حج میں بہت سے سسکیاں بھی بھرتے ہوں گے، یہ تو مبارک سسکی ہے، ماشاءاللہ مبارک سسکی ہے الحمدللہ، لیکن جذبات کے تحت صحابہ نے کتنا کھویا عبداللہ بن رواحہ کو میں نے آپ کو بتایا۔ اس لیے ہمارے یہاں ضابطہ یہ نہیں ہے، سنو، ہمارے یہاں ضابطہ نہیں ہے کہ فلاں کام کرو، بلکہ دین کا ضابطہ ہے اللہ اس وقت کیا چاہتے ہیں، اللہ پاک اس وقت کیا چاہتے ہیں، اور جس کو یہ نصیب نہ ہوا وہ خسارے میں پڑ جائے گا۔ اللہ پاک اس وقت کیا چاہتے ہیں، خدا، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان اگر نوافل پہ کھڑا ہوتا ہے اور شدت کی بھوک لگتی ہے، سنو، تو اللہ اس وقت کیا نوافل چاہتے ہیں؟ اللہ وقت اس کو سنتیں چاہتے ہیں۔ آتا ہے
اسلام نے یہ بتایا کہ بھوک لگی کلو اشربو، دلیل قطعی سے سخت بھوک ہے پہلے کھا لے. دیکھا پہلے کھا لے، اور سچ ہے پھر تو بھوک نماز ہوگی. تو اللہ اس وقت کیا چاہتا ہے؟ تو ایام حج میں انسان اللہ سے شکایت کرتا ہے کہ ہمارے مقدر میں تو نے حج نہیں لکھی. میاں لکھنے والا کچا نہیں ہے، لکھنے والا مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، خالق. حضور فرماتے ہیں جو اپنے تقدیر پہ راضی ہو جائے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیر. دشمنوں کے نہیں لکھا اللہ نے، اس کی مصلحتیں وہ جانتا ہے اور اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے. الحمدللہ مصلحتیں اور حکمتیں وہی جانتا ہے. الحمدللہ. ایسے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوات میں ہوتے تھے تو اس کے لیے بھی شرکت کا برابر اعلان کرتے تھے کہ جو تڑپ کر جہاد کے لیے ضعیف رہ گئے، بیمار رہ گئے، آج وہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر کرو. دیکھا مستثنا نہیں کیا کسی کو کہ جس کو شکایت نہ تھی کہ ہم کیوں نہ تیار ہوئے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے. اور دائرہ رسالت میں جو عذر صحیح تھا اس کو نبھا کر گئے تو وہ بھی کسی چیز سے محروم نہ رہے، وہ بھی کسی چیز سے محروم نہ رہے. لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انسان جب استعداد پیدا ہو اور پھر حج نہ کرے تو حضور فرماتے ہیں بیمار نہ ہو. راستہ فرماتے ہیں چاہے یہود ہو کے مرے چاہے نصارہ ہو کے مرے، چاہے یہود ہو کے نصارہ مرے، حج فرض ہو گیا تو کل پہ ڈالو ہی نہیں بات، خطرے کی بات. اور اگر نیت ہی نہیں حج کی تو پھر یہود ہو کے مرے چاہے نصارہ ہو کے مرے. جی ہاں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اکبر قریبی حج کے حقائق اور اللہ کیا چاہتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ ساد و نادر کوئی بچتا ہو، ولا رفاس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اتنے جھگڑے ہوتے تھے اور عورتیں اپنے چہروں کو ملک ملک کی خوبصورت عورتیں، ولا رفاس اس سے بچنا، اور بے پناہ دھوپ، سر ننگا جناب، پانی کی پیاس. جہاں کسی نے چھیڑی تو میں نے نظروں سے دیکھا حاجیوں کے درمیان دوران احرام میں خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں. عیاسی کا عالم میں نے نظروں سے دیکھا خیمے میں پتے کھیلے جاتے ہیں. معاف کیجیے گا اس لیے آخری بات کر دوں، اس لیے اللہ رب العزت 18 سال کے بعد حج فرض کیا. کتنے سال کے بعد؟ 18 سال کے بعد حج فرض کیا تاکہ اللہ کی عظمت اور تقوی پہلے دل میں آ جائے. اللہ کی عظمت اور تقوی پہلے دل میں آ جائے، اس کی محبت دل میں آ جائے، اس کا تاثر دل میں آ جائے. جب تقوی، محبت اور تاثر پیدا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کمال پہ پہنچ گئے جی، تو رمضان کے روزے وغیرہ بعد میں آخر میں 18 سال کے بعد حج فرض ہوا. اور اب جب پہنچے ہیں تو معاف کرنا ان کی بیت اللہ کے دیکھنے میں بھی فرق تھا اور ان کی عبادتوں میں فرق تھا. میں تنقید نہیں کر رہا، تم جاؤ اور میں جاؤں، جبکہ جو حقائق ہیں اس کو نہ لے کے جائیں. جو ضابطہ 18 سال کے بعد آیا تھا اور اس میں کسی درجے ترقی کر کے نہ جائیں تو یاد رکھے حرم سے بازاریں بھری ہوتی ہیں. اس کی دلیل یہ حرام میں کم وقت گزرتا ہے حرم میں اور بازاروں میں زیادہ گزرتا ہے. جی ہاں. اور کشیشیں بے پناہ ہوتی ہے. جی ہاں. اور آپ کو صاف معلوم ہوگا کہ حج میں ہم حقیقت کو کھو چکے ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ حج کی تیاری کرو. حج کی کون سی تیاری؟
کون سی تیاری؟ ولا رفاسا ولا فسوقا ولا حج. یہ جو زیر نفس میں ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرو اور ایمان کو اس خاکے پہ پہنچاؤ. اللہ اکبر. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ابدیت کو اس نیز پہ لے جاؤ. ورنہ ایک مولانا صاحب وہیں رہتے مکہ المکرمہ، فرمایا کرتے تھے، کئی مرتبہ فرمایا، وہی مدینے نہیں رہتے مکہ مکرمہ رہتے ہیں، اس کا تابعہ ہے ماشاءاللہ عالم بھی ہے. فرماتے کہ بعضے سب تو نہ کہا جائے، بعض حجاج جب سامان لیتے ہیں تو انہوں نے سنا ہوگا کہ بیت اللہ کے سامنے ہو کر یہ دعا کرتے ہیں، اللہ کل ہمارا جہاز روانہ ہونے والا ہے، کسٹم والے کو اندھا کر دیجیے. اندھا یعنی جدے میں ایک انگریز تھا، ان دنوں میں سنو، ان دنوں میں تھا جب کہ یہ سب ایروپلین وغیرہ کی لائنیں نہیں تھی، بہت ضعیف بوڑھا تھا. اس نے کہا میں نے وہ دور دیکھا ہے جب کہ حاجی کوئلے کی اسٹیمروں میں آیا کرتے تھے. کہ کیا دیکھا کہ دو چیزیں ہم نے دیکھی. ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہر حاجی کے گلے میں قرآن پڑھا رہتا تھا اور ہاتھ میں تسبیح تھی. کہ اب میں بوڑھا ہوں دیکھ رہا ہوں ہر حاجی کے ہاتھ میں ریڈیو ہے. ایک بوڑھے ضعیف نے کہا معاف کیجیے گا، خدا کے گھر پہ پہنچنے تک ان کے آدابوں کو، ان کی عظمتوں کو سیکھنا ہوتا ہے. جی ہاں، وہ رب العزت اللہ اکبر جس کے گھر کو صرف دیکھنے سے بھی اس نیکی ملتی ہے. اللہ اکبر. جو تجلیت گاہ الہیہ ہے، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت. آپ بتائیے کہ اس گھر تک پہنچنے کی کتنی تیاری کرنی پڑے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد خیر الامم کی طرف ہے، اس کی طرف کوئی کہے چلو تو پھر ہم رک جاتے ہیں، جھجکتے ہیں. لیکن جس کو کہو حج کے لیے کہو کہ سبحان، اس لیے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اس طرف تو دل نہ جائے، ہم کیا چاہتے ہیں اس کی طرف جا جائے. یہ نفسانیت ہوا کرتی، یہ نفسانیت ہوا کرتی. اس لیے دوستو بزرگو، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے کہ تو اس وقت کیا چاہتا ہے. اور جس کو یہ سمجھ دی کہ اس وقت کیا چاہتا ہے اللہ، تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے. ورنہ کخ نکالتا ہے نفس اور شیطان وسوسے ڈال کر کہیں کا اس انسان کو. لیکن مستقل انسان کو اپنی ذات پہ محنت کی ضرورت ہے. پیڑ پہ محنت نہ کر تو پھل نہیں دے گا، مرجھا کے زمین میں رہ جائے گا. بچے کی پرورش نہ کر تو یہ لاغر ہو کے کئی خامیاں اس میں پیدا ہو جائیں گی، مزاج کی، جسم کی. تربیت کلیہ پہ تو نہ آیا، اتنا یہ لاغر رہ جائے گا ہر مقام. اس طرح تیری ذات پہ تو محنت نہیں کرے گا، یاد رکھ، اتنا ناقص رہے گا. اور جتنا ناقص رہے گا اتنی ناکامی ہوگی. کچھ بھی تو پڑھ لے تو ناکام ہے. لیکن اللہ کیا چاہتے ہیں یہ کر کے اللہ کی رضا کو میں اور آپ پالیں تو ہم کامیاب ہیں. اور سارے نقص ناکامی کے اللہ سجائیں گے پھر. جی ہاں، گمراہ جب ہدایت پہ نہیں آتا اور اپنی ذات کی محنت پہ نہیں آتا تو اللہ اس کو استعمال کرتے. قرآن میں آتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے کہ اس کو استعمال کر، فرماتے ہیں اس کو اچھے کام کر کے شیطان دکھاتا ہے. اور جب اللہ کرم فرماتے ہیں تو اللہ پاک ان کو استعمال اپنی قدرت کے نورانی ذرائع سے کرتے ہیں. جی ہاں، اور یہ آگے جا کے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. بس سمجھ لیجئے اس بات کو، خوب یاد رکھیے، اللہ کے ساتھ ہمارا جوڑ نہیں ہوگا، مسلم میں کبھی جوڑ پیدا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. سارا انتشار کا نظام اور سارا تعصبیت کا نظام اور جو بھی تخریق آپ گنوا لیں، زمین کی بے برکتیں،
انسانوں نے جو